بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ٹی وی ٹوڈے کی سحر ٹرانسمیشن ریان رمضان میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا دن وہ دن ہے جس دن حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہوا اور جس کو یوم فرقان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 17 رمضان المبارک۔ آج کا دن اسلام کی مضبوطی کا دن ہے۔ آج کا دن 313 مجاہدین کی کامیابی کا دن ہے۔ آج کا دن فتح کا دن ہے۔ آج کا دن کفر کی شکست کا دن ہے۔ 1000 کا لشکر 313 کے مقابلے میں ڈھیر ہو گیا۔ آج وہ خوشی کا دن یوم بدر کا دن ہے۔ ہم آج اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ گفتگو کا آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری محمد عثمان صاحب۔ قاری صاحب بہت زیادہ شکر گزار ہیں آپ کے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں تلاوت کلام پاک سنائیں اور ہمارے سینوں کو قرآن سے منور کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، فاقتحم العقبة، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا
أولئك أصحاب الميمنة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم جعلنا الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. بہت خوبصورت تلاوت ہم قاری محمد عثمان صاحب سے سن رہے تھے. ناظرین، یوم بدر، یوم فتح، یوم فرقان، اہل ایمان کے لیے یہ کامیابی کا دن، خوشی کا دن ہے. آج ہمارا موضوع یوم بدر ہے. اس پر گفتگو سے پہلے میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محمد اذان مدنی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے پیش کریں. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. بکھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. اتنا مانوس ہوا کا تیرے قدموں سے. اتنا مانوس ہوا کا تیرے قدموں سے. تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. مجھ کو قدموں
سے کیا دور تو مر جاؤں گا عادت نات بہانا ہے میری بخشش کا عادت نات بہانا ہے میری بخشش کا عادت نات بہانا ہے میری بخشش کا میری بخشش کا نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا اس سے بڑھ کے نہیں اعزاز کوئی اور اس سے بڑھ کے نہیں اعزاز کوئی اور کوئی اور لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. اللہ اذان مدنی صاحب بہت خوبصورت کلام بہت خوبصورت آواز میں پڑھ رہے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ناظرین ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ہم اس وقت بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک کے بعد اپنے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین آج ہمارا موضوع ہے غزوہ بدر اور بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد گوندل صاحب نے. پروفیسر صاحب پنجاب یونیورسٹی شیخ زید اسلامک سینٹر میں استاد ہیں اور آج ہمیں غزوہ بدر سے متعلق رہنمائی فرمائیں گے. میں گفتگو کے لیے ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ذرا سب سے پہلے غزوہ بدر کا بیک گراؤنڈ ہمیں سمجھا دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غزوہ بدر کے بیک گراؤنڈ میں سب سے پہلی جو میں بات کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان یہ جو بنا ہے 47 سے اب تک 4-5 جنگیں لڑی ہیں اور حضور علیہ السلام نے مدینے کے 10 سالوں میں تقریباً 88 جنگیں لڑی ہیں. اللہ اکبر. اور اس میں سے پہلی جو جنگ ہے جس کو غزوہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر وہ جنگ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے ہوں اس کو غزوہ کہتے ہیں. یہ پہلی جنگ ہے کہ جو قرآن مجید میں الفرقان قرار دی گئی ہے. مکہ کے کافروں کے درمیان اور مدینے کے مسلمانوں کے درمیان یہ ہوئی
اب یہ جو غزوات ہیں یا جنگیں ہیں جن پہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس میں دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کی طرف سے یہ بھلائی پر مبنی اقدام تھا، اور مسلمان خیر خواہی چاہتے تھے. مدینے میں رہ کر بھی مکے کے کافروں کے لیے دعائیں کرنے والے مسلمان تھے، ان کے لیے نفرت کا جذبہ نہیں رکھتے تھے. ہاں، ان کی کچھ چیزیں ایسی تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے مدینہ شریف پر چڑھائی کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کی دعا قبول نہیں ہو سکتی، ان کے صدقے دعائیں قبول ہوتی ہیں، بالکل، اور نہ ان سے بڑھ کر کسی کا تعویذ ہو سکتا ہے. لیکن ہم مسلمانوں کو غزوہ بدر کا بہت مطالعہ کرنا چاہیے کہ دعا اور تعویذ سنت رسول ہے، مگر عمل کی جگہ نہیں لے سکتا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور جیسی ذات جس پر اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، اور وہ خود کیا کرتے ہیں، یعنی حضور کے نام سے تعویذ ہے، حضور کے نام سے آپ یہ سمجھیے دعائیں ہیں، اور وہی مقدس دعائیں ہیں، ان کی قبولیت کے امکانات ہیں. لیکن یہ نہیں کیا کہ مدینے پر حملہ ہو رہا ہے تو آپ نے صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے صرف مجلس برپا کی ہو اور کسی کو کہا ہو کہ بھائی دعا کریں. اپنے حصے کا کام کرنے کے بعد حضور نے دعا کی ہے غزوہ بدر میں بھی. تو اس کا پس منظر ایک تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام مذہب لے کر نہیں آئے تھے، دین لے کر آئے تھے. مذہب وہ ہوتا ہے کہ جو صرف عبادت گاہ تک محدود ہو، جیسے ہندو ہے مندر تک، عیسائی ہے چرچ تک، اور یہودی ہے تو وہ اپنے سینیگول تک ہے. مسلمان ہے وہ صرف مسجد تک نہیں ہے. دین کیا ہے کہ مسلمان دکان پہ بھی مسلمان ہے. ہم یہاں ٹی وی ٹوڈے میں بیٹھے ہوئے تو یہاں بھی ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے پابند ہیں. حضور دین لے کر آئے تھے. چنانچہ مکے میں آپ نے اس دین کو پیش کیا تو انہیں آپ کے مذہبی رخ پر کوئی زیادہ اعتراض نہیں تھا کہ آپ اپنا کام کرتے رہتے، لیکن آپ نے یہ چاہا کہ گھر کا نظام بھی ٹھیک ہو، تہذیب اور معاشرے کا نظام بھی ٹھیک ہو، تجارت میں سے بھی حرام نکال دیا جائے، اور ریاست کا اور حکومت کا اور اقتدار کا نظام بھی ٹھیک ہو. یہ دین تھا. میں دوبارہ اس بات کو مختصراً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مذہب ہوتا، صرف چند رسوم ہوتی، تو غزوہ بدر نہیں ہوتا، بلکہ آپ ہجرت ہی نہ کرتے. اب پورا وہ جو نظام تھا مکے کے اندر، انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا. آپ کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی، اور مدینے آ کر آپ نے جو اقدامات کیے، وہاں سے آپ آ چکے تھے مکہ سے، لیکن وہ اندر سے پھر بھی خوف زدہ تھے. انہوں نے چڑھائی کی تھی، وہ صرف غصہ اور نفرت نہیں تھی، خوف بھی تھا کہ اگر ان کو اور ان کی قوت کو ہم نے نہیں توڑا تو یہ تو پورے سعودی عرب میں چھا جائیں گے. اور شاید یہ میں ان کے خوف کی حد تک صحیح بول رہا ہوں، ورنہ انہیں تو اللہ نے کہا ورفعنا لک ذکرک، انہیں تو ہر جگہ چھانا تھا، وہ چھائے ہوئے ہیں. تو یہ پس منظر تھا کہ مکے والے خوف زدہ تھے، اور انہوں نے چڑھائی کی، اور انہیں تھا کہ مدینے کی اس نئی طاقت کو وہیں نہ توڑا گیا تو یہ واپس آئیں گے. تو اس غرض کے لیے انہوں نے مکے پر یہ حملہ کیا ہے، جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب، پچھلے 15 سال میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رویہ یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی مزاحمت نہیں کی، نہ مکہ کے اندر جو وقت گزرا اور پھر مدینہ کے اندر بھی 2 سال گزر گئے. تو یہاں پہ ان کو صرف مزاحمت کرنے کی وجہ سے باہر آنا پڑا، یا اس کے اندر کوئی جہاد کا بھی پیغام پوشیدہ تھا؟ یہ آپ نے دیکھیے غزوہ بدر کی نسبت سے ایک مجھے موقع دیا ہے کہ میں یہاں غزوہ بدر سے جو تصور جہاد ملتا ہے اس کو آپ کے سامنے واضح کروں. جہاد بہت بنیادی چیز ہے اسلام میں، اور اس کا کوئی بدل نہیں ہے. میں نے جو شروع میں بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سفر پر تشریف لے جاتے تھے تو آپ نے ہتھیار لگائے ہوئے ہوتے تھے، اور یہ مسلمانوں کے ہاں یہ جملہ ٹھیک نہیں ہے کہ کلاشنکوف کلچر نہیں ہونا چاہیے.
ایٹم بم کلچر ہونا چاہیے، لیکن ظلم کرنے کے لیے نہیں، ظلم روکنے کے لیے۔ اور یہاں میں یہ بھی واضح کر دوں کہ اسلام کا تصور جہاد کیا ہے کہ اگر مسلمان ظلم کر رہا ہے تو اس کے خلاف بھی جہاد ہوگا۔ اسلام کوئی تعصب نہیں ہے۔ میں یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کو یہ کہتا رہتا ہوں کہ کشمیر میں انڈیا ظلم کرتا ہے تو ہم اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، لیکن اگر کشمیر یا کسی جگہ پر پاکستان ظلم کرے تو غزوہ بدر تصور جہاد اور حضور کی سیرت کہتی ہے کہ ہم پاکستان کے خلاف بھی آواز بلند کریں گے۔ پہلے ہم حضور علیہ السلام کے غلام ہیں اور ہم 65 کی جنگ میں اپنے مثبت پہلوؤں پر فخر کرتے ہیں، اور کئی جنگیں ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج ہم غزوہ بدر کی بات کر رہے ہیں کہ وہ روشنی ہے، ہم وہیں سے رہنمائی لیتے ہیں۔ اس لیے یہ جنگ اس اعتبار سے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے غزوہ بدر والی، اور اس میں تصور جہاد بڑا امپورٹنٹ ہے کہ نسل ایک ہی تھی لڑنے والوں کی، جو ادھر سے لڑ رہے تھے مہاجرین، تو ان کے رشتہ دار کسی کا والد کسی ماموں ادھر ہے، نسل تو ایک تھی، زبان بھی ایک تھی، علاقے کا بھی کوئی بہت زیادہ فرق نہیں تھا۔ کون سی چیز اس غزوے کی بنیادی ریزن اور وجہ بن رہی تھی؟ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شاہکار اور لافانی شعر ہے، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، واہ، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ ترکیب کیا ہے کہ کلمہ بالاتر ہے۔ تو غزوہ بدر کو اس لیے فرقان کہا گیا ہے کہ یہ کفر اور اسلام میں فرق کرتا ہے۔ ہر چیز پر مسلمانوں نے ایمان کو ترجیح دی، لیکن یہ واضح رہنا چاہیے کہ ظالموں کو روکنے کے لیے اور ظلم مٹانے کے لیے۔ بعض اوقات اس طرح کی گفتگو سے یہ لگتا ہے کہ صرف ظلم روکنے کے لیے اور اس کی صورت دفاعی جنگ کی ہوتی ہے، ہاں دفاع بھی ہوتا ہے، لیکن کسی اور جگہ پر ظلم ہو رہا ہو تو مسلمان وہاں اقدام بھی کرتے ہیں، وہاں جا کے بھی اس ظلم کا خاتمہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس سے پہلے بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا غزوہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے، تو پہلے بھی کچھ چھوٹے موٹے مارکے جی بڑا اہم ہے جی، کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں لیڈرشپ کا اور قیادت کا جو تصور ملتا ہے وہ بڑی بیدار قیادت ہے۔ یہ جو عام طور پہ حضور کا نام لینے کے باوجود ہم لوگوں سے محبت اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ یہ تو جی بس اپنے آپ سے کام رکھتے ہیں، انہیں تو دلچسپی ہی نہیں ہے، یہ تو اتنے اللہ والے ہیں۔ حضور سے بڑھ کر کوئی اللہ والا نہیں ہو سکتا، بالکل ایسے حضور کے صدقے کوئی اللہ والا بنتا ہے۔ آپ مدینے میں آئے تو آپ کا سوال بڑا اہم ہے کہ غزوہ بدر سے پہلے حضور بہت بیدار تھے، آپ صحابہ کی ڈیوٹیاں لگاتے تھے اور آپ ان ڈیوٹیوں کی وجہ سے پہرے کا انتظام کرتے تھے، پیٹرولنگ ہوتی تھی، اور مدینے کا جو معاشرہ تھا وہاں معاہدہ کیا گیا تھا جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں، اس کی روح سے حفاظت کی ذمہ داری لی گئی تھی۔ حضور تاجدار مدینہ تھے، اور یہ نہیں ہے کہ صرف لوگوں کو بیچتے ہوں، حضور خود بھی تشریف لے جاتے تھے، اور بعض اوقات کچھ مشکوک سرگرمیاں کسی قبیلے کی طرف کس طرف سے ہوتی تھی تو دفاع کیا جاتا تھا، اور چھوٹی موٹی جھڑپوں کے تذکرے ہیں، لیکن باقاعدہ پہلا فارمل جو مارکا ہوا ہے وہ 17 رمضان کو غزوہ بدر ہے۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ غزوہ بدر سے متعلق ہمیں رہنمائی کر رہے ہیں، ہمارے مزید سوالات بھی ہوں گے ڈاکٹر صاحب سے بریک کے بعد۔ اس وقت نیوز بریک کا ٹائم ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد ملتے ہیں اور اپنے اس موضوع پر گفتگو مزید ہماری جاری رہیے گا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ خوش آمدید ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے غزوہ بدر، اور اس پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد گوندل صاحب۔ پروفیسر صاحب یہ رہنمائی کیجئے گا، بلکہ وہ واقعہ پورا آپ ذرا اگر سامنے رکھ دیں کہ کیا کیا ہوا اس دن 17 رمضان المبارک کو۔ دیکھیے ابھی ہم نے بریک سے پہلے یہ بات کی کہ چڑھائی کا اقدام تو مکہ والوں نے کیا، اور ان کے اندر ایک یہ خوف تھا، یہ تو مستقل تھا کہ کہیں مدینے میں یہ مضبوط ہو گئے، اور ظالم اندر سے کسی زمانے کا بھی ہونا وہ اندر سے ڈرا ہوا ہوتا ہے، خوف میں ہوتا ہے،
لیکن ایک اور چیز بھی ہوئی. وہ چیز یہ تھی کہ مکہ والوں کی تجارت بڑی سٹرونگ تھی اور ان کا ایک تجارتی قافلہ سامان تجارت لے کے دوسرے ملکوں سے علاقوں سے واپس آ رہا تھا اور اسے مدینے کے قریب سے گزرنا تھا. جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ارد گرد پیٹرولنگ یعنی گشت کرواتے تھے اور ہتھیاروں کے ساتھ ہوتی تھی. اور یہ آج ہم مسلمانوں کے لیے بڑا ضروری ہے کہ مسلمانوں کا رعب ہونا چاہیے. یہ صحیح نہیں ہے کہ جہاں بیٹھ گئے تعارف کرواتے ہیں جی آپ کو میں بندہ ناچیز ہوں. غرور سے بھی بچنا چاہیے, غرور سے, تکبر سے اللہ ہمیں بچائے. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے رسول علیہ السلام بہادر تھے, بہادر, اور آپ ہتھیار لگاتے تھے, پیٹرولنگ ہوتی تھی. اب مکے والوں کو یہ ڈر تھا کہ ہمارا قافلہ وہاں سے گزرا نا, تو اس زمانے کا سی پیک جو ہے نا, اگر ہم آج کے حالات سے جوڑے, ٹھیک ہے, تجارتی شاہراہ مدینے کے قریب سے گزرتی تھی. چنانچہ جو مکے کے سردار تھے ان کے اندر جو خوف تھا اس کی وجہ سے انہوں نے پورے مکے میں پراپوگنڈا کیا کہ بھئی تمہاری جو جمع پونجی ہے نا وہ خطرے میں ہے. ٹھیک ہے, جنگوں کا اکنامک سے بڑا تعلق ہوتا ہے, صحیح ہے, یہاں بھی معیشت سے تعلق تھا, اور انہوں نے کہا بھی چندہ دو اور بندے دو, اور بڑا لاؤ لشکر تیار ہوا, اور ان کا سردار تھا ابو جہل. اب ابو جہل کا نام لیتا ہوں میں تو ناظرین بھی اس بات پر غور کریں, آپ بھی غور کریں کہ ابو جہل کا نام صدیوں سے مسلمان بچہ بھی سنتا ہے تو اس کے خون کے اندر نفرت کی ایک لہر کیوں دوڑ جاتی ہے؟ یہ عجیب بات نہیں ہے, حالانکہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہے, حالانکہ وہ مکے کا سردار ہے. اور سیدنا بلال کا نام لیتے ہی دل میں احترام اور لذت کیوں آ جاتا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے نا. وہ سردار تھا, لیڈر تھا جنگ بدر میں کافروں کا, لیکن آج بھی نفرت کی علامت کیوں ہے؟ اس کا جواب بھی اقبال نے دیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم, واہ, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے. وہ ہمارے آقا کا وفادار تھا سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ. کالا رنگ, موٹے ہونٹ, چپٹی ناک, لیکن صدیوں سے مسلمانوں کو محبت ہے. یہ نور کی ندی رواں ہے محبت کی حضور کے صدقے. اور ابو جہل رشتہ دار ہے, خوب روح ہے, مالدار ہے, با اثر ہے, مقتدر ہے, لیکن نفرت کی چنگاریاں. چنانچہ غزوہ بدر میں ہمیشہ ان دو بچوں کا ذکر بہت کیا جاتا ہے کہ ایمان عمر نہیں دیکھتا, یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند. معاذ اور معوذ آج بھی لوگ وہ نام بلا کیوں رکھتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں نا جی مغربی تہذیب چھا گئی, نوانا تہذیب چھا گئی, لیکن نہیں, یہ اللہ کا احسان ہے اس امت پر کہ نام مسلمان صحابہ والے رکھتے ہیں. اور معاذ اور معوذ نام ہوتا ہے کیوں؟ دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کھیلنے کی عمر ہے, لیکن حضور کی محبت کا نور رگوں میں دوڑ رہا ہے. دونوں بھائیوں نے مشورہ کیا, اور یہی مسلمان بچوں کے لیے ہیرو کا اور ماڈل کا تصور ہے جو ہمیں دینا چاہیے. دونوں نے مشورہ کیا کہ بھئی ہمارے آقا کو گالیاں دیتا ہے, مخالف ہے, اور اس کو نہیں چھوڑنا. اور دونوں اتنے سیانے تھے کہ کسی بڑے کو پتہ نہیں چلنے دیا, کہیں روک نہ دے. ٹھیک ہے, اور دونوں وہاں پہنچے, اور جس صحابی سے پوچھا وہ حیرت میں بتاتے ہیں کہ میں حیران رہ گئے, چھوٹے چھوٹے پوچھ رہے ہیں سیدھا سیدھا آ کے, چیف آف دی آرمی سٹاف جو ہے مکے والوں کا, سیدھے سیدھے پوچھ رہے ہیں. اس کا پوچھا اور اس نے کہا وہ جو آگے لیڈ کر رہا ہے. اور وہ دونوں بچے, اب دیکھیں نا ہمارے بچے کارٹونوں کے سامنے ہی بیٹھے رہتے ہیں, ٹام اینڈ جیری, کتے بلے, الٹی سیدھی چیزیں. یہ ہمارا اثاثہ ہے, یہ ہماری روایت ہے کہ غزوہ بدر کے یہ کریکٹر ان کے اندر ایمان کو زندہ کریں. وہ بچے ہیں اور وہ شاہین کی طرح جھپٹے. اور اس میں بھی عمران صاحب ایک بات تو سچی بات یہ ہے کہ اسی وجہ سے ہر صحابی ستارہ ہے کہ ایک بچے کو تلوار لگ گئی اس دوران, اور اس کا بازو کٹا لیکن جدا نہیں ہوا. اور جب وہ تلوار چلا رہا تھا غزوہ بدر میں تو وہ بازو رکاوٹ بنتا تھا. اس نے اس بازو کی ہتھیلی کو پاؤں کے نیچے رکھا اور کھینچ کر الگ کر دیا. اللہ اکبر. یہ ہے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہاشمی. اور انہوں نے ابو جہل کو جہنم واصل کیا ہے.
اور ابو جہل اگر سرکش اور ظالم نہ ہو اس زمانے کا ابو جہل، اور غزوہ بدر یہ بتا رہا ہے آج کا بھی ابو جہل، ہم ہر انسان کو آنکھوں پہ بٹھانے والے لوگ ہیں۔ غزوہ بدر کا تصور جہاد یہ نہیں ہے کہ ہم بلا وجہ نفرت کریں، چنانچہ یہ نظریے کی جنگ تھی۔ ایک طرف وہ تھے جو انسانوں پر اپنی حکمرانی قائم کرتے تھے، اور مقابلے میں تاجدار مدینہ اور ان کے ساتھی تھے جو اللہ کی حکمرانی، اللہ کی برتری اور جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا نظام لے کر آئے تھے۔ تو اس طرح سے اس جنگ میں 1000 آدمی ادھر سے آئے، اور یہ غزوہ بدر یہ بھی بتا رہا ہے کہ مسلمان فوج کی شان کیا ہوتی ہے، نعرہ تکبیر، اللہ کی بڑائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری، یہ شان ہوتی ہے، اور یہ شان کافروں کی ہوتی ہے۔ میں اتنا ہی کہوں گا کہ ان کے ساتھ ناچنے والی گانے والی عورتیں ہوتی ہیں، کفار کے ساتھ تھیں، ٹھیک ہے جی۔ اور آج بھی یہی ہے کہ یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے؟ پاکیزگی، حیا، جذبہ ایمانی، اور اس دنیا کو عارضی سمجھنا، اور شہید ہونے کی خواہش لے کر جانا۔ تو ایک ماڈل سیٹ کیا ہے اصل میں حضور علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے۔ یہ جو اقبال نے کہا ہے نا کہ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو یہ ماڈل سیٹ کیا ہے۔ وہ مکے میں ان کے خاندان تھے، سب کچھ تھا، ہجرت کر کے آنے والے لوگ تھے، اور ابھی پوری طرح سیٹ نہیں ہوئے تھے، لیکن نظریے نے پکارا، نظریے نے۔ تو یاد رکھیں اس پہ جو مشورہ ہے غزوہ بدر سے پہلے وہ بھی بڑا اہم ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ صحابہ کو اکٹھے کیا اور ان سے تذکرہ کیا کس طرح کافر یا مدینے پر چڑھائی کا پلان بنا چکے ہیں، قافلہ روانہ ہو چکا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور کا تصور زندگی اور تصور حیات یہ نہیں تھا کہ ارد گرد کا پتہ کیوں نہ ہو۔ مسلمانوں کو عارف بالزمان ہونا چاہیے، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ حضور باخبر تھے، اور حضور نے صحابہ کو باخبر کیا اور کہا کیا ہونا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین تقریر کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ہر قربانی دیں گے۔ کچھ اور صحابہ نے کی، لیکن حضور پھر یہ پوچھتے رہے، اور انصار جو مدینے والے مسلمان تھے وہ سمجھ گئے کہ اشارہ ہماری طرف ہے۔ پھر ان میں سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے سمندر میں بھی کودنا پڑا تو ہم کود جائیں گے۔ کچھ اور نے تقریریں کی۔ چنانچہ یہ کوئی 80 میل کا فاصلہ بتایا جاتا ہے مدینے سے بدر کا، وہاں پہ یہ جنگ ہوئی۔ لیکن جس دن صبح 17 رمضان کو یہ جنگ ہوئی ہے، رات کا منظر بڑا زبردست ہے۔ 2 گھوڑے، 70 کے لگ بھگ اونٹ، تھوڑے سے 2 گھوڑے جی، اور تھوڑے سے ہتھیار جو تھا حضور لے کر میدان میں آئے ہیں۔ یاد رکھیں مدینے میں بیٹھ کر صرف دعا پر اکتفا نہیں کیا، دعا کی ہے، دعا کی ہے۔ یہاں یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا بندے کو رب سے جوڑتی ہے، لیکن دعا یہ نہیں ہے کہ آپ کریلے کا بیج ڈالیں اور دعا کریں یا اللہ چون سے آم اگائیں، ایسے نہیں ہوتا۔ یہ پیغمبر اسلام ہے، انہوں نے دین پیش کیا ہے۔ جو بن سکتا ہے تدبیر میں تدبیر کریں گے، پھر دعا مانگے گے، یہ ترتیب ہے۔ دعاؤں کا بڑا رواج ہو گیا ہے صحیح کہ لوگ دعا کراؤ جی، دعا کرائیں، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن اپنے حصے کا کام تو کرنا چاہیے۔ جہاں دنیا بنانی ہوتی ہے جی، تو وہاں دعا نہیں کرتے، وہاں کوشش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دین کا معاملے میں دعا کرے، دعا کرے۔ حضور علیہ السلام جتنا اسلحہ، جتنی سواریاں، جتنے افراد 313,000 کے مقابلے میں لے کر نکلے، اور یہ 15 سال کی محنت، 15 سال کی محنت ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ قرآن مجید نے اس غزوہ بدر کے نتیجے کو مستقل اصول بنا کے رکھ دیا ہے۔ یہ ذرا سنیا، قرآن مجید نے کہا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ، چھوٹا گروہ اللہ کے حکم سے بڑے گروہ پر غالب آیا ہے۔ اب اس میں ایک تو مسلمانوں کے لیے حوصلہ ہے، امید ہے، دوسری طرف یہ بھی کلیئر رہنا چاہیے کہ
کہ اسباب اور تدبیر کے بغیر اللہ سے دعائیں مانگنا اور امیدیں رکھنا یہ کوئی دین نہیں ہے. چھوٹا گروہ غالب آتا ہے، لیکن پہلے اپنے حصے کا کام تو کرے. انگریزوں کو آپ برا کہیں یا اچھا کہیں، لیکن یہ بات ان کی ٹھیک ہے. God helps those who help themselves. وہ مدینے سے باہر آئے، بدر میں آئے، پہلے انفرادی جنگ ہوئی، پھر اجتماعی جنگ ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو رات حضور علیہ السلام نے دعائیں کی تھی اس چھوٹے گروہ کے لیے. اور دعا کا بھی عجیب منظر ہے، عجیب منظر ہے. راوی بیان کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں گریہ وزاری تھی، سینے میں سسکیاں تھیں اور آنکھوں میں اشک تھے، اور آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ یا اللہ یہ وہ مٹھی بھر جماعت ہے، میں لے کے حاضر ہو گیا. اور راوی کہتے ہیں کہ آپ کے کندھے سے چادر بار بار نیچے گر جاتی تھی، حتیٰ کہ آپ کی گریہ وزاری کو دیکھنے کے بعد ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، آپ کی محبتوں کا مرکز سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر تسلی دی. پہلے بار بار چادر اوپر رکھ دیتے تھے، پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے، آپ کا اللہ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. اللہ اکبر. پھر اللہ نے اپنے اصول کو ثابت کر دیا. فرشتے تو اترے ہیں. یہ جو شعر ہے نا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار آبے. آج کا دن اصل میں فضائے بدر سمجھنے والا ہے، اور وہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس اسلحہ ہو ہی نہیں. جو ہو سکتا تو وہ کیا. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اسباب کو بروئے کار نہیں لانا، اور اس مصرے کی غلط تشریح نہیں کرنی چاہیے. مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے، سپاہی نہیں. پہلے مومن کوشش کرے تیغ حاصل کرے. صحیح. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ الحدید اتاری ہے، اور لوہا اللہ نے اتارا ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم نے جتنے اسباب ہیں ان کے اختیار کرنے کی تاکید کی ہے. پھر اس کے بعد دعائیں ہیں جو اس میں برکت پیدا کرتی. جو تھا وہ لے کر گئے، اور اس کے بعد جنگ ہوئی، اور جنگ میں صرف 14 مسلمان شہید ہوئے اور 70 کافر مارے گئے، اور ان میں بڑے بڑے نامی گرامی ان کے سردار تھے، اور 70 ہی پکڑ کر لائے گئے. اور یہ جنگ اور جہاد کا فرق یہاں سمجھیے کہ غزوے کے بعد جن کو گرفتار کر کے لایا گیا، تو جنگ کے بارے میں تو ویسٹ بھی اور دوسری اقوام میں صدیوں سے تاریخ یہ کہتی ہے کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے. یہ اسلام کا تصور جہاد ہے، نہ تو محبت میں سب کچھ جائز ہے نہ جنگ میں سب کچھ جائز ہے. ہم جہاں ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں. ان کو جب لایا گیا، سبحان اللہ، غزوہ بدر بتا رہا ہے کہ کافروں پر اخلاق حسنہ کی نورانی کرنوں کی برسات کر دی گئی، خیر خائی کا حق ادا کر دیا گیا، ان کے کھانے کا، ان کے قیام کا خیال رکھا گیا، اور بہانے ڈھونڈے گئے ان کی رہائی کے. اور یہ جہاد بعض انسانوں کو قتل کرنے والا جہاد نہیں ہے. اب اس کی دوسری شکل ہے کہ ان سے بدلے نہیں لیے گئے، ان کو تانے نہیں دیے گئے، بلکہ ان کی جو مہارت تھی اسے فائدہ اٹھایا گیا. یہ غزوہ بدر ہے جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا نا، العلم صلاحی، علم میرا ہتھیار ہے. اور اسی سے جواز نکلتا ہے کہ اچھی چیز کسی قوم سے ملتی ہو لینی چاہیے. حضور نے کافر جو گرفتار ہو کے آئے ان میں سے پوچھا کہ وہ کون کون پڑھا لکھا ہے. جو پڑھے لکھے تھے ان کو کہا کہ اگر 10 بچوں کو، مدینے کے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو گے تو تمہیں رہائی مل جائے گی. یہ کیا ہے؟ یہ ہے سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. یہ ہے خیر خائی. اور یہ جو اسیران بدر ہیں ان کے دل فتح ہوئے اور یہ اسلام کے نمائندے بنے. جنگ اس طرح نہیں ہے جیسے پہلے غزوہ بدر سے پہلے جاہلیت کی جنگیں ہوتی تھیں یا اب بھی ہوتی ہیں کہ آبادی پر بھی چڑھ دوڑو، گھروں میں بھی گھس جاؤ، عورتوں کو قتل کرو، بندوں کو قتل کرو. حضور علیہ السلام اور آپ کے ساتھی فاتح تھے، اور 70 آدمی 1000 میں سے آپ پکڑ کر لائے تھے. کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہے. اور بہترین اخلاق، یہ وہ بات ہے جو یہ ترانے وغیرہ آپ جیسے اچھے لوگ پڑھتے رہتے ہیں نا کہ یہ بات آیا ہے دنیا پر. صحیح. ہم پھول بھی ہیں، تلوار بھی ہیں. جنگ میدان جنگ تک. اور یہ جو کتاب ہے سید ابو العالی مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی الجہاد فی الاسلام، اس میں استدلال کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کا جہاد ہی تبلیغ ہے. اگر ٹھیک آداب کے ساتھ جیسے حضور علیہ السلام نے سکھایا ہے جہاد کیا جائے
تو یاد رکھیں کافر اس سے بھی متاثر ہوتے ہیں. اب وہ توقع کر رہے ہوں گے کہ ہماری لاشوں کا مسئلہ کیا جائے گا, بالکل اعضاء کاٹے جائیں گے, اور یہی ہوتا تھا. لیکن حضور نے اس کو منع کیا ہے. اس وجہ سے غزوہ بدر جو ہے یہ الفرقان ہے. یہ فرق کرتا ہے کہ مسلمان جہاں کہیں ہوگا اپنے نظریے کی وجہ سے اس کی نگاہ بلند ہوگی, اس کا دل کشادہ ہوگا, اس کے اخلاق نورانی ہوں گے, اور وہ ظلم کے خاتمے اور ظلم کی کمر توڑنے کے لیے لڑے گا, اور اپنی ذات کے لیے نہیں لڑے گا, اپنی شہرت کے لیے نہیں لڑے گا, اپنی عصبیت کے لیے نہیں لڑے گا, اور اپنی نسل کے لیے نہیں لڑے گا. اور دنیا میں سارا فساد انہی بنیادوں پر ہے. یہ غزوہ بدر ہے جو یہ پیغام دے رہا ہے. اور اس کے بعد یہ غزوہ بدر ہے جس نے اللہ کے فضل و کرم سے تقریریں نہیں کرنی پڑی. میں یہ بھی ساتھ کہہ دوں, ٹھیک ہے, حضور تقریر ویسے کم ہی کرتے تھے, صحیح ہے, ٹھیک ہے جی, تقریریں نہیں کرنی پڑی. پورا عرب متوجہ ہو گیا کہ بھئی یہ مٹھی پر لوگ جن کو انہوں نے نکال دیا تو سمجھ رہے تھے ختم ہو جائیں گے, اس حال میں نکالا کہ پیغمبر اسلام بھی مڑ مڑ کے مکے کی طرف دیکھتے تھے, اور آنکھیں آنسو سے ڈبائی ہوئی تھیں. اور راوی کہتا ہے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ اے مکہ تو مجھے بڑا عزیز تھا, لیکن تیرے بیٹے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. اور بے سر و سامانی میں آئے, اور ان کا بھی یہ خیال تھا کہ اب بس گئے. لیکن یہ غزوہ بدر ہے, یوم فرقان ہے. اس نے پورا جزیرۃ العرب کے اندر بغیر تقریر, بغیر جلسے, بغیر اشتہار, بغیر نعرے بازی کے, یہ ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جنت. اس قلیل سے گروہ کے کریکٹر نے, دین کے لیے ان کی کمٹمنٹ اور قربانی نے متوجہ کر دیا لوگوں کو. لوگوں نے کہا یار ہم تو ایسے ہی سمجھتے تھے. پھر آپ باقی غزوات کا مطالعہ کرنے کی یہ دعوت دیتا ہے غزوہ بدر. ان اصولوں کے مطابق جہاد ہوتا رہا تو پھر سورہ فتح نازل ہوگی, انا فتحنا لک فتحا مبینا. تو یہ ہے جی غزوہ بدر. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب, بہت زیادہ شکریہ, آپ نے بڑی اچھے طریقے سے وضاحت کر دی. ناظرین اس وقت ہم محمد عدنان مدنی صاحب کی طرف چلیں گے نعت رسول مقبول سننے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی سلیقہ ہے نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب کرم ہے آقا. کسی نے ساتھ کیوں لائی, کسی کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگے گے تم ہی دو گے, تم ہی سے مانگے گے تم ہی دو گے. تمہارے ہی در سے لو لگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. عطا کیا مجھے کو درد الفت, کہاں تھی مجھے پرخطا کی قسمت, میں اس کرم کے کہاں تھا قابل, میں اس کرم کے کہاں تھا قابل. حضور
کی بردہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے، جو سر باسر ہے کلام ربی، جو سر باسر ہے کلام ربی، میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو ایک آسرا ہے، عشق تمہارا کرم ہے آقا، بے شک تمہارا کرم ہے آقا۔ ماشاءاللہ، جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے۔ ناظرین، یہی پیغام آج ڈاکٹر صاحب نے غزوہ بدر کے حوالے سے بھی دیا کہ فتح کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ اور دوسرا اہم پیغام یہ ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ ناظرین، یوم الفرقان غزوہ بدر کا آج تذکرہ ہوا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دوران اخلاق کا بھی تذکرہ ہوا، اور یہی ہمارے لیے پیغام ہے۔ آج کے ٹرانسمیشن کے اختتام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی طور پہ مسلمان بنا دے، اور وہ فضا جو بدر کے موقع پر قائم ہوئی اس کو آج بھی ہمیں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو جائے۔ ناظرین، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلی سحری میں اگلے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔